2023 کے میں نے کہا تھا سیکنڈ ہاف سے تھرڈ ورلڈ وار کی جھڑپیں سٹارٹ لے جائیں گی. مجھے خان صاحب آئسولیشن میں نظر آتے ہیں. مسلمانوں کو دیا گیا قمری علم, چاند کا علم نا. میں چاند کی تاریخوں کو فالو کرتی ہوں. میں خان صاحب کے لیے بتا رہی تھی کہ 2022 سے کہ ٹائم اچھا نہیں ہے, ٹائم اچھا نہیں ہے. 16 کو مرکری نے سیدھے ہونا تھا. رب المسلمین نہیں ہے, رب العالمین, رب العالمین اور عالم بھی نہیں, عالمین ہے. تو وہ جو ہے جی, تو وہ یہ صرف ڈسکریمنیشن ہم انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں, فرقہ بندیاں, اور جو ہے یہ ہم انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں کہ جی شاید ہمارے پروفٹ پیس بھی اپون ہم ہمیں بچا لیں گے اور ہم بخشے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ہر عمل کا حساب دے کے حساب تو دینا پڑے گا. یہ 12 months and 12 horoscopes houses, یہ کیا, یہ کیٹیگری کب آئی, کیسے آئی, کس نے بنائی, اور اس کے بعد کیسے اس کو فالو کیا جاتا ہے؟ یہ تو دیکھیں سچی بات ہے, ازلوں سے سسٹم چلتے چلے آ رہے ہیں. مجھے دیکھیں مسلمانوں کو دیا گیا قمری علم, چاند کا علم نا, اور ہم لگ گئے ہیں یہ نچھتر ہے, یہ دشائیں ہیں, یہ فلانی ہے. یہ جو لینگویج ٹی وی پہ بولی جاتی ہے, میرا دل چاہتا ہے اس پہ بین لگایا جائے, کیونکہ یہ ٹی وی پہ لینگویج نہ بولیں. یہ ساری ویدک سٹائل اور ہندوؤں کے اڈاپٹیڈ جو میتھڈز ہم بولتے ہیں, اس کا آلٹرنیٹ ہے ہمارے پاس. بالکل ہے. آپ چاند کو فالو کریں, آپ چاند کو, میں آج تک چاند کو فالو کرتی آ رہی ہوں. وہ چاند کو فالو نہیں کر رہے ہیں جو وہ نہیں, وہ جو وہ چلتے ہیں, وہ جو انڈین اسکول آف تھاٹ ہے, وہ سارا اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ جو ان کے پاس بک زیادہ اویلیبل ہیں, وہ والی جو اللہ بہتر جانتا ہے, یا سیکھا ہی انہوں نے اس طرح ہوگا. میں نے سیکھا ہی قمری علم تھا, اور جو ہے میں چاند کی تاریخوں کو فالو کرتی ہوں. چاند کی موومنٹ سے ذائچے میں جو تبدیلیاں آتی ہیں, میں اس کو جیسے جب میرا ڈیلی ہاروسکوپ ہے, اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سننے میں آتا ہے کہ لوگوں کو بہت ہیلپ ملتی ہے اس سے. تو وہ میں چاند کی تاریخوں وہ جنرل سا ہوتا ہے, جنرل, وہ جنرلائز ہے. لیکن وہ جو چاند کا سفر ہوتا ہے 12 گھروں کا, میں نے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ 3 دن اگر اس گھر میں ہے تو آپ کے کن معاملات کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. تو لیکن جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ اپنا علم چھوڑ کے ہم کیوں جو ہے وہ دوسروں کو کاپی کرتے ہیں. ہمارے پاس پورا علم ہے, سارا کچھ ہے, علم تو مسلمانوں کو دیا گیا. وہ تو جب غلط استعمال ہونے لگ پڑا تب اللہ پاک نے اس میں حد بندیاں, باؤنڈریز لگانے کا حکم ہوا. دیکھیں آپ نکلے ہیں, بچوں نے جیسے مجھے لینے آ رہے تھے, انہوں نے گوگل میپ ڈالی ہے, ٹھیک ہے نا, اور گوگل میپ اب یہ تو راستہ دے دے گی کہ جو ہے وہ یہ تو بتا دے گی کہ یہاں پہ ٹریفک آگے بلاک ہے. ٹریفک کے بلاک ہونے کا ریزن گوگل نہیں بتا سکتی, جتنی بھی سائنس ترقی کر لے. اسی طرح کب کھلے گی یہ بھی نہیں بتا سکتی. تو اسی طرح یہ جو علم ہے یہ ایک طرح سے گائیڈ لائن ہے عرفان جی, کہ یہ تو بتا سکتا ہے کہ یہ ٹائم فریم, جیسے میں خان صاحب کے لیے بتا رہی تھی کہ 2022 سے کہ ٹائم اچھا نہیں ہے, ٹائم اچھا نہیں ہے. اور پھر میں کہتی تھی کہ مجھے خان صاحب آئسولیشن میں نظر آتے ہیں. اب میں آئسولیشن کو ڈسکرائب نہیں کر پاتی, ڈیفائن نہیں کر سک رہے کہ آئسولیشن کس طرح کی, میں اکیلے رہ جائیں گے یا کیا ہوگا. میں سوچتی تھی شاید اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیں گے, جلا وطن ہو جائیں گے, یا پارٹی سے کئی طرح کی آئسولیشن ہو سکتی ہیں, لیکن اس طرح سے اور یہ بھی آئسولیشن دماغ میں آتی تھی کہ یہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ہوگی کون سی والی. تو وہ جب وہ جیل والی میں گئے تو سمجھ آیا یہ والی آئسولیشن تھی. تو کتنا محدود سا علم ہے کہ ہم یہ تو بیان کر سکتے ہیں. بری چیزوں سے دیکھیں بچا بھی جا سکتا ہے. جیسے ابھی میں اپنا واقعہ بھی ہر ایک سے اس لیے شیئر کرتی ہوں کہ میں نے جانا تھا باہر, تو مرکری ایک ستارہ ہے, جب یہ الٹا چلتا ہے, کیونکہ پاکستان کا یہ رولنگ لارڈ بھی ہے نا, تو جب یہ الٹا چلتا ہے نا کچھ دنوں کے لیے تو اچھی خاصی پھرکیاں گھما کے رکھ دیتا ہے. اچھا بھلا تو یہ چوریاں کرائے گا, الیکٹرانکس کی خرابیاں کرائے گا, غلط فہمیاں, ابھی بھی آج کل بھی الٹا چل رہا ہے. تو یہ جو بار بار کبھی آپ کو چیزیں ڈسٹرب کر رہی ہیں تو یہ اسی کی شرارت ہے. ابھی میرے اپنی آئی ٹی کی بچے نے غلطی کی ہوئی ہے, رات کو مجھے وہ بھی درست کرنی ہے. میں اس کو بار بار کہتی رہی کہ بیٹا مرکری الٹا ہے, غلطی نہ کرنا, غلطی نہ کرنا. تو وہ جو اب میں لنڈن گئی تو 2 دن تو میں بڑی کیئر کر کے گئی. پھر ایک دن آیا میں کہ یار لوگ فوٹو شوٹو کھچاتے ہیں, ذرا میں بھی ذرا بیب بن کے نکلتی ہوں تھوڑا سا, تو نیا
بیگ نیا والیٹ ڈالا میں نے اس کے اندر جو ہے, تو میں ذرا بیب بن کے گھر سے نکلی. اور اسی دن ابھی 16 کو مرکری نے سیدھے ہونا تھا, 15 سپٹمبر کو جب میں آکسفورڈ اسٹریٹ جاتی ہوں تو میرا والیٹ نکال لیا جاتا ہے. تو میں ہوم لیس پہلی تھی, پینی لیس بھی. تو یہ میں بتا رہی ہوں کہ یہ نہیں کہ آپ خود اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتی, لیکن دیکھیں اس کا یہ احتیاط تھا میں نے, یہ کہ میں اپنے ضروری ڈاکیومنٹس پرس میں نہیں ڈالے ہوئے تھے, اس میں صرف پیسے تھے یا اس میں کریڈٹ کارڈز تھے, تو وہ تو اسی وقت بیٹھ کے ہم نے بلاک کرائے. تو اللہ نے میجر لاس سے بچا لیا. اگر میرا پاسپورٹ ہوتا, میرا آئی ڈی ہوتا, تو پہلے آ کے تو وہ ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ ہوتی, پھر آپ ساری مصروفیات چھوڑ کے پھر اس کام پہ لگ جاتی. تو یہ تھوڑا سا دیکھیں, یہ پھر آپ بچت بھی ہو جاتی ہے, نقصان کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. جیسے کوئی ایسا زمانہ ہوتا ہے, میں کہتی ہوں ٹریفک میں محتاط رہیں, گاڑی آہستہ چلے گی تو چلو نقصان منیمائز تو کیا جا سکتا ہے نا. تو یہ اتنی سی ہیلپ ملتی ہے ان سے جو ہے. نصیب کا اگر مطلب جو ہے میں اپنے اللہ پاک نے اتنے اختیارات دیے ہوتے تو میرا خیال ہے میں تو پھر کوئی پاکستان کی کوئین بن کے بیٹھی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے آج بھی مزدوروں والی زندگی دی ہے, کیونکہ میرے نصیب میں مزدوروں والی زندگی لکھی ہوئی ہے. اٹ کین ناٹ بی چینج. اس کو تھوڑا سا بہتر کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اب کمنگ بیک ٹو مین پوائنٹس انٹرنیشنلی, یہ آر وی گوئنگ ٹورڈز اینڈ آف ٹائمز واٹ؟ اچھا دیکھیں, یہ میں خود حیران تھی کہ جب 2020 کے اینڈ پہ جب میں نے کرونا کی پریڈکشن دی تھی, تب میں نے کہا تھا کہ اب ہمارا سفر اینڈ آف ورلڈ کی طرف شروع ہے. اور اس بات پہ الجزیرہ چینل نے اسپیشل انہوں نے انٹرویو بھی کیا تھا کہ اس کو آپ کیسے ثابت کر سکتی ہیں کہ اینڈ آف ورلڈ کا سفر یہاں سے شروع ہے. وہ تو لاجک مانگتے ہیں نا کہ وہ پاپولر ہو گیا, وہ کلپ پاپولر ہو گیا بہت زیادہ نا. تو اس کے بعد جو ہے دیکھیں وہاں سے اینڈ آف ورلڈ کی کہانی تو شروع ہے. پھر میں نے ایک پریڈکشن دی تھی 20 سے شروع ہے, تو میں کہتی تھی کہ اپنے اپنے قبلے درست کر لیجئے. لیکن آپ نے دیکھا کہ میں آج بھی بلیو کرتی ہوں کرونا مین میڈ وار ہے, وبا نہیں تھی. It was the beginning of disaster. یہ بگننگ تھی. اسی طرح انہوں نے سمیٹنا ہے دنیا کو, اور جو ہے دنیا کی ٹرانسفارمیشن ہونی ہے, اس کو مختصر کیا جانا ہے, نئے الائنسز بننے ہیں, جو کہ اب اس کا سیکنڈ ہاف جو شروع ہونا تھا 2023 کے, میں نے کہا تھا سیکنڈ ہاف سے تھرڈ ورلڈ وار کی جھڑپیں سٹارٹ لے جائیں گی. یوکرائن ہو گیا یا فلسطین ہو گیا, اب یہ رکے گا نہیں. اب رکے گا نہیں. اب یہ رکے گا نہیں. یہ ساری وہ کہانی چل پڑے گی جس طرح ہمارے قرآن پاک میں وضاحت کر دی گئی ہے عرفان. یہ ساری کہانی اب اس طرف جائے گی. یہ اب پھیلتا جائے گا. اور کب تک کا کیا 26-27 سے یہ پراپر تھرڈ ورلڈ وار کی شکل اختیار کر لے گا. 26 and 27 جی. 24 تو میں جب اپنے بچے گھر والے ہوں تو میں کہتی ہوں زیادہ لمبی پلاننگز نہ کرو, نہ سوچو اتنی لمبی. سوچو بس صبح اٹھنا ہے تو سمجھو اللہ نے ایک نیا چانس دے دیا زندہ رہنے کا, اور شام تک کی اپنی کہانی سوچو. اتنی لمبی پلاننگز میں مت جاؤ. ہم پلاننگ کریں یا نہ کریں, لیکن اب اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے, جو اکنامک ڈیزاسٹر ہے, وہ ایک اس سے نکل پائیں گے اس اگلے سال میں؟ کیونکہ اسی طرح سے یہ تھوڑی سی جو غربت اور بے روزگاری اور ہر قسم کا جو مسئلہ آ رہا ہے, کیا یہ پاسبل ہوگا کہ ہم اس سے نکل پائیں؟ 2023 عرفان آیا تھا نا, تو میں نے کہا تھا یہ فوج کا سال ہے. کیونکہ اس کی میرے پاس ریزن کیا تھی, مارس ایک ستارہ ہے مریخ جو کہ پاکستان کو رول کرنے جا رہا تھا مارچ کے مہینے کے بعد سے. تو میں نے کہا تھا جو بھی فوج کی جو ہے ڈینٹ پڑے یا جو بھی ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی, اب فوج اپنی جو ہے نا وہ اس پہ وہ ہو جائے گی, ریسٹور کرے گی. اور زیرو ٹالرنس کا نعرہ لگے گا. یہ آپ لوگوں نے دیکھا مارچ کے بعد سے, آپ لوگوں نے نعرہ دیکھا. پھر ایک ڈیٹ میں نے عرفان دی تھی کہ اگر ہم 20 مئی 2023 سروائیو کر گیا پاکستان, جی وہاں تک پاکستان کو بہت خطرات تھے عرفان صاحب.
اور میں مجھے ایسے لگتا تھا جب میں ٹی وی پہ آتی تھی تو میں کہتی تھی میں لوگوں کو منحوس نہ لگنا شروع ہو جاؤں، کیونکہ سارے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے روشن پاکستان کہتے تھے، اور میں یہ جملہ بولتی تھی اللہ کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں، کیونکہ پاکستان سلامت ہے تو ہمارا وجود ہے، ہمارے پاس تو دوسرے ملک کی نیشنلٹی بھی نہیں ہے، جینا بھی یہاں مرنا بھی یہاں. تو وہ جو ہے اس وقت مجھے ڈر لگتا تھا لوگ میرے سے اکتا جائیں گے، کیونکہ ہر سال میں کہتی تھی وہ بھی کنٹینیوٹی ہے، یہ بھی کنٹینیوٹی ہے. اور 23 والا سال سر بہت خطرناک تھا، 20 مئی 2023 تک. یہ اٹس آلموسٹ ہاف ایئر جی. اور جب وہاں سے آگے سفر شروع ہوا میری ڈیٹ بڑی پاپولر ہوئی، مجھے یہاں تک پتہ چلا کہ سپریم کورٹ میں ان تاریخوں کا ذکر ہوا. بیچ میں 9 میں جیسا ڈیزاسٹر آئے گا یہ میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ 9 میں آئے گی اور زیرو ٹالرنس کا نعرہ لگ جائے گا. بالکل. ہاں. تو وہ جو ہے اب جو ہے یہاں سے جو ہم آگے چل رہے ہیں اور اب سفر شروع ہونے جا رہا ہے، تو مجھے جو اس کی سالڈ ریزن، جو میں یہ نہیں کہتی ہم میں کوئی کمال ہم ترقی کریں گے، نہیں، یہ جو نئے الائنسز بنیں گے نا عرفان، نئی سپر پاور کی طرف دنیا جائے گی، ان کے لیے ہمیں بچانا ہم سے زیادہ جو ہے وہ ان کی ضرورت ہو جائے گا.